نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 26واں پارہ حامیم، اس کا آخری پارہ، سورہ فتح کی 8 آیتیں، سورہ حجرات کی 18 آیتیں، سورہ قاف کی 40 پر 5 آیتیں، سورہ زاریات کی 60 آیتیں۔ 27واں پارہ قال فما خطبکم، اس میں سورہ طور کی 60 آیتیں اور سورہ قمر کی سورہ نجم 60 پر 2 آیتیں اور سورہ قمر کی 50 پر 5 آیتیں اور سورہ رحمان کی 70 پر 5 آیتیں، مکمل 360 پر 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ فتح میں حدیبیہ کا واقعہ تفصیل سے بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اپنے ساتھ 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے نکلے۔ حدیبیہ کے مقام پر مکے والوں نے روک دیا، یہ کہہ کر کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر مکہ نہیں آ سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، عمرہ کرنا ہے۔ دونوں کے درمیان قاصدوں کا آنا جانا ہوا۔ مکے کے جو بھی آدمی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، بات کی، انہوں نے جا کر مکے والوں کو بتایا یہ لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، مگر مکے والے راضی نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجتے ہیں، جا کے بات کرو۔ تو مکے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اکیلے طواف کر کے چلے جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نبی کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ انہوں نے طواف نہیں کیا، اور یہاں بات یہ پہنچ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ یہ بتایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تمام سے آپ نے بیعت لی اور یہ کہا جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لیتے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو آپ کے ہاتھ پر تقریباً 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا جتنے لوگوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، ان کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا، مگر ایک آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا جس کا نام جد بن قیس ہے۔ اس سے کہا گیا کہ تمام لوگ بیعت کرتے ہیں، تو بھی بیعت کر لیں۔ اس نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں جا رہا ہوں، چلا گیا۔ کتنا بد نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ مسلمانوں نے جو صلح کی، اگریمنٹ کر لیا، یہ ان کے لیے فائدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں اگر مسلمان مکہ جاتے حملہ کرنے کے لیے، جبکہ مکے کے اندر چند مسلمان ہیں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، لڑائی کے دوران مسلمان ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ٹکراؤ کرنے سے بچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ دوسرے سال امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا یہ لوگ کیا ہے آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کافروں کے مقابلے میں
بڑے سخت ہیں اور ان کے چہروں پر نماز کی وجہ سے نشانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف تورات کے اندر بھی بیان کی، انجیل کے اندر بھی بیان کی۔ اس کے بعد والی سورہ حجرات ہیں، اس کی 18 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ آداب اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، اسے مان لینا چاہیے، اس سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے لا تقدمو، اس سے آگے مت بڑھو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب نبی کے دربار میں ہیں، نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو زور نہیں کرنا چاہیے، نبی کا احترام کرنا چاہیے، ان کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی جن کا نام ثابت بن قیس ہے، ان کی آواز بڑی زوردار تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر رونے لگے۔ کئی دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا۔ آپ نے پوچھا ثابت کہاں ہے، کیا وہ بیمار ہیں؟ آپ ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں ہماری مجلس میں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ کا فرمان ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ میری آواز زوردار ہے، مجھے یہ خیال ہے کہ میرے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری آواز زوردار ہے تمہارا عمل برباد ہو گیا۔ جس کی آواز زوردار ہے وہ زور سے بات کرے گا، جس کی آواز کم ہے اس سے کہا جاتا ہے نبی کا احترام کرو، چیخ کر چلا کر بات مت کرو، اگر کوئی کرتا ہے اس کا عمل برباد ہو جاتا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ایک قبیلہ بنو تمیم دوپہر کے وقت مدینہ آیا، مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں پاتے ہیں، آپ کے گھر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد اخرج، اے محمد باہر آ جا۔ جبکہ دوپہر کا وقت کھا کے پی کے آرام کرنے کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، ان لوگوں نے آپ کا لحاظ نہیں کیا، آپ کا جو احترام ہے نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا اے محمد باہر آ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، نبی کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اگر تھوڑی دیر ٹہل لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی باتیں سنتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپس میں چند اخلاقی باتوں کو ذکر کیا۔ پہلی بات یہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے پہلے اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کیے بغیر اسے لوگوں کے اندر مت پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ بات بغیر تحقیق کیے آپ لوگوں کے درمیان پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے فتنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں لانے والا خبر کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، خبر کیا ہے، تحقیق کرو اس کے بعد لوگوں کو پہنچاؤ۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں مومن آپس میں بھائی ہیں، انسان ہونے کے ناطے جھگڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے ان کے اندر صلح کرنے کی کوشش کرو، ملانے کی کوشش کرو، جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں یہ اس کا دشمن ہے، دشمنی کو ابھارنا، لڑائی کی طرف دعوت دینا، یہ سراسر اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت کرو۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق کرنے والا اس نیت سے کرتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ میرے سامنے حقیر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مذاق کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپس میں محبت پیدا کرنا، لوگوں کی عزت کو بحال رکھتے ہوئے مذاق کرنا، یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مذاق کیے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا
کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تمام کو جوان بنا کے جنت میں داخل کریں گے۔ ایسا مذاق جس کے اندر سچائی ہو یہ جائز ہے، مگر جس مذاق کے اندر لوگوں کی توہین ہو یہ جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک جس کا مذاق کیا جاتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہتے ہیں کہ عورتیں کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں۔ جو عورت کسی عورت کا مذاق اڑاتی ہے، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آپس میں لوگوں میں عیب نہ لگاؤ۔ ہر آدمی اپنی عزت چاہتا ہے، اس کا عیب لگانا، تانا زانی کرنا مناسب نہیں۔ پھر کہا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کے جو نام ہیں انہی ناموں سے پکارو۔ ایسے القاب سے نہ پکارو جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے، مگر کوئی برداشت کر لیتا ہے تو الگ بات ہے۔ لوگوں کے اندر اسے حقیر دلانے کے لیے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی جن کا نام خرباغ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی نماز 2 رکعت پڑھا کے باہر چلے گئے۔ صحابہ کو تعجب ہوا نماز کم ہوئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ بڑے بڑے صحابہ تھے، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ہمت کر کے پوچھے نماز کے اندر کمی ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کے اندر کمی نہیں ہوئی، نہ میں بھولا۔ وہ صحابی نے کہا آپ بھول گئے، آپ نے 2 رکعت پڑھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ ہاتھوں والے صحابی کیا سچ کہے؟ ان کے ہاتھ لمبے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرائے محبت کے تحت کہا کہ ذوالیدین، ہاتھوں والے۔ تو ایسا مذاق جس کے اندر انسان کا احترام ہو، اگر مذاق کیا جاتا ہے وہ جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا گمان مت کرو۔ گمان کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض گمان کیا ہے گناہ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کیا ہے آپس میں بھائی ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان کرنا چاہیے، برا گمان جائز نہیں۔ اگر ہم گمان کرتے ہو سکتا ہے ہم گناہ کے اندر ملوث ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس میں جاسوسی مت کرو۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کی رات کہاں گزرتی ہے، دن میں وہ کیا کرتا ہے، اکیلے میں وہ کیا کرتا ہے، جاسوسی کرنے کا حق نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آپس میں غیبت نہ کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آدمی سامنے نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا غیبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مثال دے کے بیان کرتے ہیں غیبت کرنے والا اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اتنا بھیانک منظر بتایا گیا، ایک اس کا بھائی ہے، مردار ہے، کیا کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گا؟ نہیں پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں غیبت کرنے والا اس طرح کا وہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں یہ کہتے ہیں عرب والے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ان کا کہنا آپ پر احسان جتانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد اللہ پر، رسول پر احسان مت جتاؤ، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی توفیق دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر تم کو اسلام کی توفیق نہیں دیتا تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ اسلام لانے کے بعد اس نعمت کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ قاف ہے، اس کی آیتیں 40 پر 5 ہیں۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا اور دوسرا یہ بتایا کہ پیغمبر کا انسان ہونا لوگوں کو شک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر انسان ہوتے ہیں، اس میں شک کی بات کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سے جو قدرتی پودے اگتے ہیں، تفصیل سے اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
इंसान के ज़ुबान से जो भी बात निकलते हैं अल्लाह के फरिश्ते उसे रिकॉर्ड करते हैं। सीधे जानिब उसके नेक आमाल को रिकॉर्ड किया जाता है, बाएं जानिब का फरिश्ता उसके बुरे आमाल को लिखता है और क़यामत के दिन यही उसके सामने पेश किए जाएंगे। उसके बाद की आयत में अल्लाह ताला कहते हैं जब आदमी खबर से उठेगा 2 फरिश्ते उसके साथ रहेंगे। एक फरिश्ता उसे महशर की तरफ अल्लाह के दरबार की तरफ ले जाएगा, दूसरा फरिश्ता उसके हाथ में उसका नाम आमाल होगा। अल्लाह के दरबार में पेश करके ये कहा जाएगा इसका अमल ये है, तो अल्लाह ताला ये बताते हैं। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम का जिक्र किया। जहन्नम के अंदर सारे लोगों को दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला जहन्नम से पूछेंगे क्या तू भर गई? जहन्नम कहेगी मेरे अंदर और गुंजाइश है। तो अल्लाह ताला अपने सिरे पैर को जहन्नम पर रखेंगे। जहन्नम कहेगी बस बस मेरे अंदर गुंजाइश नहीं है। तो जहन्नम क्या है? बड़ी जगह है। सारे नाफरमानों को दाखिल करने के बाद भी उसके अंदर जगह खाली रहती है। जब अल्लाह ताला अपना पैर रखते हैं जहन्नम कहती है अब फुल हो गई, अब किसी की गुंजाइश नहीं। उसके बाद वाली सूरत सूरह ज़ारियात हैं, इसकी 60 आयतें हैं। इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने ये बताया अल्लाह के नेक बंदे रात में थोड़ा सोते हैं। कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन, रात में ज़्यादा बेदार रहते हैं। उनका बेदार होना अल्लाह की इबादत में होता है। तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं। व बिल अस्हारी हुम यस्तग़फिरून, तहज्जुद के वक्त उठ के अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं। रात में सोना कम, जागना ज़्यादा अल्लाह की याद में। और जैसे ही तहज्जुद का वक्त होता है अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला रोज़ाना आसमानी दुनिया पर आते हैं, सवाल करते हैं कोई मांगने वाला है मुझसे मांगे, कोई क़र्ज़दार है मुझसे मांगे, मैं उसके क़र्ज़ होने के अदा होने के असबाब यानी उसके लिए अता करूँगा। कोई बीमार है मुझसे शिफा मांगे, मैं उसे शिफा दूँगा। यह ऐसा कीमती वक्त होता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया कायनात के अंदर हर चीज़ के अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए। जो भी मखलूक है उसका जोड़ा है। दुनिया का जोड़ा आखिरत है। अल्लाह ताला कहते हैं दुनिया में रहते हो, आखिरत उसका जोड़ा है, उसके लिए तैयारी करो। फफिरू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ तुम दौड़ो। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हारे लिए खुला डराने वाला हूँ। और सूरत के आखिर में अल्लाह ताला ये कहते हैं अल्लाह ने जिन्नात को इंसान को इसलिए पैदा किया वो अल्लाह की इबादत करे, और अल्लाह ताला उनसे रोज़ी नहीं तलब करते हैं। और अल्लाह ताला खिलाने वाले हैं, रोज़ी देने वाले हैं। ये अल्लाह की बड़ी कुदरत है। रोज़ी देने वाला, खिलाने वाला वो है। बंदों का काम, जिन्नात का काम क्या है? अल्लाह की इबादत करना, उसकी नाफरमानी नहीं करना है। उसके बाद वाली सूरत सूरह तूर है, इसकी आयतें 40 पर 9 है। पहली आयत में अल्लाह ताला ने तूर की कसम खाई। तूर पहाड़ है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात की, जहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियाँ दी। अल्लाह ताला ने उसकी अज़मत दिखाते हुए उसकी कसम खाई। फिर दूसरे नंबर पर लौह महफूज व किताब मस्तूर, लिखी हुई किताब। अल्लाह के पास एक किताब है लौह महफूज, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कायनात की तमाम चीज़ों को तकदीर की शक्ल में लिख दिया है। फिर अल्लाह ताला ने बैत मामूर, 7 आसमान के ऊपर एक घर है बैत मामूर, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते रोज़ाना 70,000 दाखिल होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। जो भी फरिश्ता एक मर्तबा उस घर के अंदर दाखिल होता है फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती, इतने अल्लाह के फरिश्ते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ये कहते हैं दुनिया के अंदर जो आदमी नेक होता है, अगर उसके माँ बाप बीवी बच्चे नेक हो, जन्नत में अल्लाह ताला एक साथ जमा कर देते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है।
ہر آدمی یہی چاہتا ہے دنیا کے اندر وہ کامیاب ہو، آخرت کی رضامندی اسے حاصل ہو جائے۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو نیک بناتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے، بیوی بچے تمام کے تمام جنت میں ایک جگہ ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ شاعر ہیں، کاہن ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کیا ہیں؟ جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کا جواب دیتے ہیں کہ آپ شاعر نہیں ہیں، کاہن نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے اوپر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پر غور کرنے سے خود بخود معلوم ہو جائے گا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ نجم ہے۔ اس سورہ کے ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو کچھ آپ نے دیکھا اس کا ذکر کیا۔ معراج میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کا نظارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کی نگاہ نہ بھٹکی نہ حد سے آگے بڑھی، ساتوں آسمان کے اوپر گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، اصلی شکل میں آپ نے 2 بار دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں کے اندر مختصر طور پر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھا اللہ نے اسے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو آپس میں رلاتے ہیں، ہنساتے ہیں۔ ہنسانا رلانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اور وہی کیا ہے پانی کے خطرے سے مرد کو پیدا کرتا ہے، عورت کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ قمر، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیجئے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مکے والوں نے دیکھا 2 ٹکڑے، ایک ٹکڑا ادھر کنارے جاتے ہوئے، دوسرا ٹکڑا ادھر کنارے جاتے ہوئے، مگر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چاند کا ٹوٹنا اس بات کی علامت ہے قیامت بالکل قریب ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی جب لوگ قیامت کے دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ کأنہ جراد منتشر، یعنی بکھرے ہوئے ٹڈیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ٹڈیوں کا موسم آتا ہے، ٹڈیاں یعنی آپس میں ایک دوسرے سے مل کر پھرتی رہتی ہیں، نہ ان کا کوئی گھر ہوتا ہے، نہ ان کے پھرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، اسی میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن سور پھونکنے کے بعد لوگ خبروں سے اٹھیں گے، ان کی حالت ٹڈیوں کی طرح ہوگی، پریشان ہوں گے، کیونکہ اللہ کا دربار ہوگا، وہاں کی ہیبت خوف ان کے اوپر طاری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کا قوم، انہوں نے انکار کیا، پانی سے اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دیا۔ قوم عاد، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، ہواؤں سے اللہ انہیں ختم کر دیا۔ قوم سمود، انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دیا۔ قوم لوط، انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، بے حیائی کی، اللہ تعالیٰ انہیں پتھروں سے ختم کر دیا۔ فرعون اللہ کا نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ اسے پانی میں غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قوموں کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دنیا کے اندر ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا، ہمارا عذاب کیسا تھا، ہمارا ڈرانا کیسا تھا۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے،
اگر کوئی نصیحت کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آسانی کے سان اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اسی لیے ہمارے لیے قرآن کیا ہے، مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے، اس کے اندر 70 پر 5 آیتیں ہیں، ان میں سے 30 پر 1 آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 40 پر 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ سوال کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں یعنی انسان اور جن اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا جھٹلاتے ہو۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جو قرآن کو سکھایا۔ قرآن ہمارے لیے ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے زبان نہیں دیتے تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا، زمین کا، درختوں کا، سورج چاند کا ذکر کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا، انہیں آگ سے پیدا کیا گیا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 سمندروں کو آپس میں ملا دیے، ایک میٹھا پانی کا سمندر، دوسرا کھارا پانی کا سمندر، دونوں آپس میں ملتے ہیں مگر کوئی پانی، اس کا پانی نہ اس کا پانی آپس میں ملتا ہے، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، آڑ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں سمندر سے موتی جواہرات نکلتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی سمندر کے اوپر بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر جو بھی ہے اسے فنا ہونا ہے، مرنا ہے۔ کل من علیہا فان، زمین کے اوپر جو بھی نفس ہے اسے مرنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین میں، آسمان میں جتنے لوگ ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں، چاہے فرشتے ہوں، انسان ہوں، مخلوقات ہوں، جانور ہوں، یہ تمام کے تمام اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان یہ بیان کرتے ہیں، روزانہ اللہ کی ایک شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں، کسی کی عزت لے لیتے ہیں، کسی کو بادشاہ بناتے ہیں، کسی کو عزت والا بناتے ہیں، روزانہ اللہ کی ایک شان ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا انسان جن زمین چھوڑ کر کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے اے انسان جن تم زمین آسمان چھوڑ کر بھاگو، اللہ کے حدود سے آگے نہیں بھاگ سکتے۔ جب اتنے مجبور ہیں اللہ کی زمین میں رہنا ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر بیان کرتے ہوئے یہ کہا مجرم اللہ کے دربار میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی پیشانیاں پکڑ کے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا، یہ بتایا 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، اس کے اندر تمام چیزیں سونے کی ہوں گی، اور 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، اس کے اندر تمام چیزیں چاندی کی۔ ہر آدمی کو 4 جنتیں ملنے والی ہیں، 2 سونے کی، 2 چاندی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں، نہریں ہیں، پھل ہیں، حور ہے، ان کے لیے جو تختے ہیں، یہ ساری نعمتیں بیان کی ہیں۔ تو غرض آج کی تلاوت کے اندر ان چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم